اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ عالمی جو ادارے ہیں ان کو بھی انوالو کر رہا ہے. آج سلامتی کونسل کے سامنے جو بھارتی اقدامات ہیں, جارحیت ہے, اشتعال انگیزی ہے, اس سے پورا اس کو بریف کیا جائے گا سلامتی کونسل کو. لیکن میرا اس میں سوال یہ ہے انزا ثاقب صاحبہ کہ یہ کتنا مؤثر ادارہ ہے سلامتی کونسل, کیونکہ کچھ لوگوں کی رائے میں ایک غیر مؤثر ادارہ بن چکا ہے یا باعث ادارہ بن چکا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پر جو جتنی قراردادیں ہیں وہ اس کی اپنی قراردادیں اور پھر وہ وہاں پڑی ہوئی ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو آپ کے خیال میں کتنا افیکٹو ہوگا یہ؟ جی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا کام ہے ٹو انفارم دی انٹرنیشنل کمیونٹی, جو کہ ہم کر رہے ہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں آئی تھنک کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کا اپنا ایک ہے, اس کی پلیس ہے ان دی انٹرنیشنل آرگنائزیشن, آل بی ایٹ کہ ابھی تک ہم مسئلہ جموں اور کشمیر کا ابھی تک حل نہیں کر سکے. وی آر اسٹل ویٹنگ فار اے پلیبسائٹ, وی آر اسٹل ویٹنگ کہ کئی قسمیں وعدے تھے جو وفا ہوں, مگر انفارچونیٹلی نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, دیکھیں پاکستان وی آر ڈپلومیٹک ڈیموکریٹک نیشن اینڈ وی ول گو ٹو ایوری ایکسٹینٹ تاکہ ہم اپنے سارے مینز ایگزاسٹ کر سکیں, تاکہ دنیا دیکھے. اور اب دنیا دیکھ رہی ہے. اگر آج بھی آپ جو ڈیفینس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ کی اسپیچ دیکھیں گے, ایکچولی اٹس بٹ کامیکل جس طرح وہ اپنے لوگوں کو ایڈریس کر رہے تھے کہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ the fear of war is actually more profitable than war itself. کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. سو آئی تھنک کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو تھریٹ ٹیکٹکس ہیں اور خاص کر پلینگ ڈرٹی, دس از سم تھنگ جو کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کے اندر بھی پریزنٹ کرنا چاہیے. آئی تھنک کہ ہمیں جو دوسرے لا فیئر کے اور انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی جہاں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں وہاں تک ہمیں ہر کاؤنسل میں جانا چاہیے تاکہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکیں. بیکاز لائک آئی سیڈ کہ پاکستان میں دیر آر ناٹ جسٹ کائنیٹک فورسز دیٹ آر اویلیبل, ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ, بٹ بہت زیادہ ایسے ٹیکنوکریٹس ہیں, سائنٹسٹس ہیں, اکیڈیمکس ہیں, تھنک ٹینکس ہیں who will raise this voice. And ہم کوئی بھی false narrative اب no longer I think دنیا کے آگے نہیں چلے گا. بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ کہوں گی کہ ہمارے پاس دیکھیں ریجنل سپورٹ آلریڈی آنا شروع ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویری ہائی پروفائل ایرانین پریزیڈنٹ کا دورہ ٹو اسلام آباد. سو آئی تھنک ہمیں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایسے اسٹریٹجک ٹائم پہ آیا ہے کہ اٹس اے پازیٹیو سائن اینڈ شوئنگ سالیڈیرٹی اینڈ سپورٹ ود پاکستان. سو اس کے علاوہ there's always بالکل سپورٹ ہے. تو انزا ثاقب صاحبہ, آپ کے خیال میں پاکستان کے پاس کیا آپشن بچتے ہیں جب انڈیا عملی طور پہ پانی روکنا شروع کر دیتا ہے, جیسا کہ بگلیہار ڈیم پہ اس نے اپنے سپل ویز کو نیچے سرکا دیا ہے, پانی کی رفتار اور پانی کی مقدار جو پاکستان کی طرف آنی ہے وہ کم کر دی ہے, تو اب اور اگر وہ اس کو بڑھاتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے چاہوں گی کہ صرف دیکھیں یہاں یہ کوئی وائلیشن انٹرنیشنل وار ٹریٹی کی, یہ بھی ایک صرف یہ نہیں کہ چناب ریور سپل ویز جو کہ رمبن سے اوریجنیٹ کرتے ہیں وہاں سے کوئی روک ٹوک کر دی گئی ہو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں کافی انٹرسیپشن اس چیز کی بھی ہوئی ہے کہ انڈیا نے اپنی سلولی کانسنٹریٹ کریں گراؤنڈ فورسز کو ٹورڈز موونگ دیم ٹورڈز جموں اینڈ کشمیر. بڑی ہاسٹائل ایئر فلائنگ بھی نوٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ فائٹر جو ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ بھی وی ہیو سین کہ سرویلنس کرتے ہوئے پائے گئے ہیں ٹورڈز پاکستانی واٹرز. اینڈ یہاں پہ ایک چیز جو دیکھنے والی ہے, دیکھیں اگین سرز کوائٹ سینئر, انہوں نے بہت اچھے پوائنٹس ریز کیے ہیں اور ضرور اس چیز پہ پاکستان ول ناٹ سٹ سائلنٹ. دیکھیں پانی کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دس از ویری سیریس بزنس. یہ وہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے پہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کوئی اٹیک کر رہے ہیں. نا دس لمیٹنگ واٹر, یہ آپ اگر کربلا بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ
سو دیٹ از سم تھنگ جو کہ پاکستانی گورنمنٹ کیا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بلکہ ایون آئی تھنک ایک آج بچہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ سول سوسائٹی کافی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے. پاکستان نے آج کنڈکٹ کیا ایک سکسیزفل ٹریننگ لانچ, آپ نے دیکھا ہوگا فتح سیریز جو ہیں سرفیس ٹو سرفیس میزائل, جی تو وہ بھی 120 کلومیٹرز آف ایکسٹینڈس. سو اب اس میں یہی ہم دکھانا چاہ رہے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹو انڈیا ایز ویل کہ اگر پاکستان خاموش ہے اس ٹائم پہ جسٹ بیکاز ہم ایک لا اور انٹرنیشنل نیشنل سیکورٹی یو این سیکورٹی کاؤنسل کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو اس کے اندر بھی اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان کسی طرح سے آپریشنلی ریڈینس نہیں ہے. ہمارے ٹروپس بھی ریڈی ہیں, ہم جتنے بھی ٹیکنیکل پیرامیٹرز ہیں ان کو ہم ویلیڈیٹ کر رہے ہیں, اور جتنی بھی ہماری انہینسڈ ایکوریسی ہو سکتی ہے ایٹ آل دا فرنٹس, تو ہمارے پاس ساری سول سوسائٹی بھی آرگنائزڈ ہے دس پوائنٹ ان ٹائم. ہم ڈیفینیٹلی دا فرسٹ ایکشن پوائنٹ وڈ بی ٹو انوالو دی انٹرنیشنل کمیونٹی, اور دکھنا چاہیے کیونکہ دیکھیں اب ہم تو ہر انٹرنیشنل سطح پہ بھی آواز اٹھائیں گے, لیکن کچھ اینالسٹ کا خیال یہ ہے کہ انڈیا کافی عرصے سے یہ پلان کر رہا تھا, اس نے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا ہے اور اس کا یہ پلان ہے بھی لمبا, اس کو وہ دیر تک چلانا چاہتا ہے اور اس کے اثرات وہ دور نتائج برآمد کرنا چاہتا ہے. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے یا اپنا جو بھی اس نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, تو اسے جنگ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, پھر اپنے ٹارگٹس کو وہ بغیر جنگ کے اچیو کر سکتا ہے. جی یہاں پہ 3-4 ایریاز ہیں جس پہ وہ پرٹیکولرلی ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کا جیو پولیٹیکل اور ٹیکٹیکل جو فریم ورک ہے اس کے اندر آپ دیکھیں جو ان کی انٹرسیپشنز ہے, اٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو دا واٹرز بٹ آلسو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں کافی زیادہ اطلاع میری ریسرچ میں تو ایٹ لیسٹ یہی ملی ہے کہ اٹ ہیز بین گوئنگ آن فار کوائٹ سم ٹائم, اور جو کہ نہ صرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے اندر جو موومنٹس ہو رہی ہیں وہاں بھی ہم نے ٹائم اینڈ ٹائم اگین اس طرح کی انوالومنٹس دیکھی ہیں ان موومنٹس کو آرکسٹریٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ایک سائی آپس جس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ایک طرح سے چل رہی ہے, کہ اگر پچھلے دنوں آئی واز جسٹ اسیسنگ کہ جتنے بھی ٹیئر 2 یا ٹیئر 3 کے انفلوئنسرز ہیں, جرنلسٹ ہیں ان انڈیا, ویری سملر ہیش ٹیگز بینگ یوزڈ ایون پرائر ٹو دس انسیڈنٹ. اس کے علاوہ obviously آپ نے ایک بات کہی کہ جی they will not need to use such military efforts, لیکن میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک انڈیا کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک obviously ان کے لیے بھی جو ایک تھریٹ اور ایک یا رسک پوز کرتا ہے وہ فرام دا لبرلز, کیونکہ اگر آپ نیوز دیکھیں تو ان کے لیے یہ جو ٹپیکل ایکسٹریمسٹ ہندو فیکشن ہے اس کے اگینسٹ ایک پوری جو لبرلز کی فیکشن ہے وہ ضرور اس چیز کو کنڈیم کر رہی ہے. کافی زیادہ میڈیا کی رپورٹس بھی آئی ہیں, اگر آپ دیکھیں کہ فالس نیریٹو پکڑا گیا ہے, اگر آپ دیکھیں تو اے آئی بیس جتنی بھی ہماری ریسرچ کہہ رہی ہے. تو یہ جتنے بھی وہ کائنیٹک نان کائنیٹک میجرز یوز کرنے کی کوشش کریں گوادر پورٹ کو ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے, سی پیک کو ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یس دس از اے سیریس تھریٹ, لیکن پاکستان بھی آئی تھنک از ویل پریپیئرڈ. بالکل صحیح ہے.